سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسموگ میں کمی ہونے پر لاہور سمیت 8 اضلاع میں لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا۔ حالیہ بارش کے بعد ایئر انڈیکس میں بہتری کے باعث فیصلہ کیا گیا۔ شہر میں کاروباری سرگرمیاں مکمل بحال نہیں ہو سکیں، گاہک نہ ہونے سے تاجر پریشان۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل شہر لاہور میں سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ بازاروں اور مارکیٹوں کو کاروبار کی اجازت مل چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے گزشتہ شام جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن ختم کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا، جس کے بعد ہفتے کے روز یعنی آج جو سمارٹ لاک ڈاؤن میں کاروبار بند ہونے تھے اب وہ کھلنا شروع ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ انجمن تاجران ہال روڈ اتفاق گروپ کے نائب صدر عمران میمن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میمن صاحب، یہ بتائیے گا کہ کاروباری سرگرمیاں اس طرح دکھائی نہیں دے رہی۔ آپ نے جو سوال پوچھے کہ جی مارکیٹیں، ہمارا بھی مطالبہ تھا کہ کھلنی چاہیے لیکن ابھی تک کھل نہیں سکیں، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کی جو ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی جو بڑی ہی افسوسناک تھی، اس کے بعد جب مارکیٹیں اوپن ہوئیں تو تب بھی کام نہیں تھا، لوگ اپنی اپنی دکانوں سے آدھے دکاندار چلے گئے ہوئے تھے، اور پھر وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا رات گئے جو یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان تھا، یہ بھی کافی لیٹ تھا۔ رات کو 10 بجے اعلان ہوا تو لیبر اپنی اپنی جو ہماری دکانوں کی لیبر تھی وہ اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی ہوئی تھی، اور انہیں ہم نے بتا دیا تھا کہ کل چھٹی ہے کیونکہ چھٹی کا نوٹیفیکیشن تھا، تو اس وجہ سے مارکیٹیں کھلنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ بالکل آپ نے جو ہے گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ کل جو ہے دوپہر کے اوقات میں جو ہے واضح طور پر تھا کہ ہفتہ اتوار جو ہے سمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار جو ہیں لاہور میں ہر قسم کے بند ہوں گے، جس میں ریٹیل مارکیٹس اور ہول سیل مارکیٹس ہوں گی۔ میں اس وقت ہال روڈ پر موجود ہوں اور ہال روڈ کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے ابھی دکانیں جو ہیں کچھ بند ہیں اور بیشتر دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور کاروبار جو ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن جو معمول کے دنوں میں کاروبار ہوتا ہے اس طرح یہ کاروبار دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ لنڈا بازار بوہڑ والا چوک پر تجاوزات کی بھرمار، سڑک پر گرم ملبوسات کے سٹال سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ تجاوزات کے باعث 3 لین روڈ کی صرف 1 لین کھلی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شہزیب شہزاد سے۔ جی شہزیب، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، اس وقت میں بور والا چوک لنڈے بازار میں موجود ہوں، جہاں پہ تجاوزات کی بھرمار اس حد تک زیادہ ہے کہ 3 لین روڈ پر 2 لین کے اوپر جو ہے وہ گرم ملبوسات کے سٹالز لگ چکے ہیں، اور شہریوں کا بھی رش بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے سردی قریب آ رہی ہے، گرم ملبوسات خریدنے کے لیے جو شہری ہیں وہ یہاں کا رخ کرتے جا رہے ہیں۔ ایک شہری میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے سب سے پہلے پارکنگ دیکھ لیں، پارکنگ یہ نظام دیکھ لیں، یہ سارا نظام، کوئی ایمبولینس گزر نہیں ہو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی نے مطلب کسی مریض کو لے کے جانا ہو گاڑی میں، رکشے میں یا کسی چیز میں، تب یہ خراب ہوئے تھے۔ سب سے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ شہریوں کو درپیش ہیں، کیونکہ ایمبولینسز بھی یہاں کے مکین کہتے ہیں کہ جب یہاں سے گزرتی ہیں تو ان کو بھی شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ بور والا چوک پر تجاوزات کے خلاف آپریشن نہیں کیا جاتا۔ جی ٹھیک ہے شاہزیب، بہت شکریہ۔ شہر میں ٹریفک بہاؤ میں بہتری کے لیے ضلع انتظامیہ کا جامع پلان فوری لاگو کرنے کا فیصلہ۔ ٹریفک پولیس کی نشاندہی پر 32 ہاٹ اسپاٹ سے تجاوزات کا خاتمہ، 24 چوراہوں کی مرمت ہوگی۔ ڈی سی لاہور اور ایڈمنسٹریٹر MCL رافع حیدر کی زیر صدارت اجلاس، افسران کو ٹاسک دے دیے گئے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عمران اکبر سے۔ عمران، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر میں ٹریفک روانی میں بہتری کے لیے ضلع انتظامیہ کا جامع پلان فوری لاگو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کی نشاندہی پر 32 ہاٹ اسپاٹ سے تجاوزات کا خاتمہ، 24 چوراہوں کی مرمت ہوگی، جبکہ ڈپٹی کمشنر لاہور و ایڈمنسٹریٹر رافع حیدر کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ چیف آفیسر اقبال فرید، MO سروسز میاں ثاقب، MO ریگولیشن اقبال خان اور MO فنانس ندیم طاہر کو ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ رافع حیدر کا کہنا ہے کہ شہر میں منظم اور نتیجہ خیز انسدادی تجاوزات آپریشن شروع کیا جائے گا، جبکہ ٹریفک پولیس نے تجاوزات والے 32 ہاٹ اسپاٹس کی نشاندہی کی ہے۔ ٹریفک بہاؤ میں بہتری کے لیے شہر کے 24 چوراہوں کی مرمت کی جائے گی، جبکہ 32 کیمپس لگائے جائیں گے۔ MO سروسز خستہ حال سڑکوں کی مرمت کر کے رپورٹ جمع کروائیں، جبکہ انسدادی تجاوزات کے لیے خصوصی اسکواڈ تشکیل دیا جائے۔ انسدادی تجاوزات اسکواڈ کو شفٹوں میں کام کرنے کی ہدایت جاری کی جائے، جبکہ چیف آفیسر MCL ہر 3 روز بعد کارکردگی رپورٹ جمع کروائیں۔ جس علاقے سے تجاوزات ختم ہونے کے بعد دوبارہ لگی تو زونل آفیسر ذمہ دار ہوگا۔ تجاوزات اور سڑکوں کی مرمت سے ٹریفک مسائل پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ شہر میں اسموگ کی شرح میں اضافے کی اہم وجہ ٹریفک مسائل ہیں۔ شہری تجاوزات کے خاتمے میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے عملے کی مدد کرے۔ جی آپ کا بہت شکریہ عمران۔
पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम एसोसिएट डिग्री स्प्रिंग सेमेस्टर 2023 के इम्तहानात BS और BS कॉमर्स और BBA 6 सेमेस्टर के इम्तहानात देने के लिए दाखिला फॉर्म सोमवार के रोज़ तक जमा करवाए जा सकते हैं। इंतखाबात के लिए इम्तहानात के लिए रेगुलर उम्मीदवार अहल होंगे। आपको बताएं कि इम्तहानात के लिए उम्मीदवार को 7,100 रुपये बतौर सिंगल फ़ीस जमा करवाना होगा। तो इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम एसोसिएट डिग्री स्प्रिंग सेमेस्टर 2023 के इम्तहानात के लिए सिर्फ रेगुलर उम्मीदवार ही अहल होंगे। इम्तहानात के लिए उम्मीदवार को 7100 रुपये बतौर सिंगल फ़ीस जमा कराने होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम एसोसिएट डिग्री स्प्रिंग सेमेस्टर 2023 के इम्तहानात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। BS कॉमर्स और BBA 6 सेमेस्टर के इम्तहानात देने के लिए दाखिला फॉर्म सोमवार के रोज़ तक जमा करवाए जा सकते हैं। इम्तहानात के लिए सिर्फ रेगुलर उम्मीदवार ही अहल है। मेयो हॉस्पिटल में 5 मरीजों की आंखों का कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर दिया गया। आई सर्जन प्रोफेसर असद असलम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर 80,000 ऐसे नाबीना अफराद मौजूद हैं जिनको कॉर्निया आई ट्रांसप्लांट की फौरी ज़रूरत है। पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसप्लांट करने के लिए कानून साजी की ज़रूरत है। तफसीलात जानते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद। जी बिल्कुल जी, इस वक्त हम मेयो हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पे कार्नियों का ट्रांसप्लांट किया गया है। 5 मरीजों का जो है वो कार्नियों का ट्रांसप्लांट किया गया है, उनको आंखें वापस दी गई हैं, जो कि बहुत बड़ी नेमत है। इस वक्त हम मारूफ आई सर्जन प्रोफेसर असद असलम साहब के साथ मौजूद हैं जिन्होंने कार्नियों का ट्रांसप्लांट किया है। डॉक्टर साहब हमें बताइए कि ये कार्नियों का आपने ट्रांसप्लांट किया है, अब इनकी आंखों की क्या पोजीशन होगी? ये 5 कॉर्नी हमें USA से आए हैं डोनर। डॉक्टर मुफीज चौहान साहब जो कई के ग्रेजुएट हैं 1973 के, उन्होंने डॉक्टर फवाद के जरिए हमें भिजवाए। जब हमें कल रात को पहुंचे तो हमने रात को तकरीबन 10 बजे से लेकर 2 बजे तक इनको ट्रांसप्लांट किया। ये 5 मरीज ऐसे हैं जो दोनों आंखों से नहीं देख सकते। इसमें 4 जो हैं वो बिल्कुल यंग हैं, बिल्कुल बिलो 30 ईयर्स हैं, और एक जो है वो 45 ईयर्स के। इन पेशेंट को दोनों आंखों से नजर नहीं आ रहा था। अब हमने एक एक आंख में कॉर्निया ट्रांसप्लांट कर दी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह जब हमने इनको देखा है तो ये अब देख रहे हैं। कॉर्निया देखें हमारे लोकल तो डोनेट नहीं करते क्योंकि उलमा हज़रात ने हमने फतवे भी लिए, लेकिन लोगों में इतना रुझान नहीं है कि अभी के खुद डोनेट कर सकें। अब श्रीलंका में कानून है, अमेरिका की स्टेट में कानून है कि डेथ के बाद अपने बॉडी पार्ट्स अपने डोनेट करने हैं। तो इसलिए ये जो कॉर्नी हमें अमेरिका से आए हैं, लॉ के मुताबिक जो उनकी डेथ हुई, स्टेट ने उनके कॉर्निया रिट्रीव किए और हमें पाकिस्तान भिजवाए। फिर अब हमें एक डोनर चाहिए होता है। जी जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि 80,000 के करीब पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं जो आंखों का ट्रांसप्लांट चाहते हैं, लेकिन उस तादाद के अंदर दूसरे मुल्क से जो कार्नियां आती हैं उस तादाद में नहीं आती। जैसे ही आती हैं मरीजों का आंखों का ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। और पाकिस्तान के अंदर भी ये कानून मौजूद होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर मौजूद नबीना अफराद जो है उनको भी आंखें मिल सकें। जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। LDA और टीपा के मुख्तलिफ अमूर का जायजा भी लिया गया है। कमिश्नर की तमाम विंग्स को अपने अहदाफ का हसूल टाइम लाइन के मुताबिक यकीनी बनाने की ये हिदायत की गई हैं। तो इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कमिश्नर लाहौर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। LDA और टीपा के मुख्तलिफ अमूर का जायजा भी लिया गया है। कमिश्नर की तमाम विंग्स को अपने अहदाफ का हसूल टाइम लाइन के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि साजिश के तहत एक शख्स को लॉन्च किया गया। नवाज शरीफ दूसरे सूबों के दौरे करने की मनसूबाबंदी कर चुके। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले नवाज शरीफ की क़यादत में पहले भी मुल्क को ऐसे बहरानों से निकाला। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने कौम को उम्मीद दिलवाई। मियां नवाज शरीफ साहब दूसरे सूबों के विजिट्स जो हैं उनको भी जो है वो शेड्यूल कर चुके हैं और नेक्स्ट वीक में इंशाअल्लाह ताला उनका बलूचिस्तान जाने का प्रोग्राम है। एक इसी सिलसिले में हमारा वफ़द जो है वो आज सिंध में GDA और MQM के साथ भी मुज़ाकरात में मसरूफ़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले भी 90 की दहाई में और उसके बाद 2013 में मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को ऐसे बहरानों से निकाला
ہم یہ بات صرف زبانی کلامی اور کتابی نہیں کرتے، ہم نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں سرکاری گندم کی اجرائی قیمت 4700 روپے فی من مقرر کر دی۔ گندم نرخ کی بنیاد پر لبرل پالیسی کے تحت کوٹا فراہمی اور 10 کلو آٹا کا تھیلا کی قیمت مقرر کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پیر کے روز سے فلور ملز کو گندم فراہمی کا آغاز کیا جائے گا۔ محکمہ خوراک پنجاب نے 10 کلو آٹا تھیلا کی سرکاری قیمت 1399 روپے مقرر کر دی ہے۔ 20 کلو آٹا تھیلا 2798 روپے میں ملے گا۔ آپ کو بتائیں کہ اوپن مارکیٹ میں آٹے کی فی کلو قیمت 140 روپے کلو مقرر ہے اور سال 2022 میں آٹے کی فی کلو قیمت 64 روپے تھی۔ سیکٹری فوڈ پنجاب انور خورشید کا کہنا ہے کہ لبرل پالیسی کے تحت گندم کوٹا ریلیز کیا جائے گا۔ مہنگائی کے سائے نہ چھٹ سکے، برائلر کی قیمت کو پھر پر لگ گئے۔ مرغی کا گوشت 12 روپے اضافے کے ساتھ 475 روپے فی کلو۔ پیاز، ٹماٹر، لہسن اور ادرک قوت خرید میں نہیں آ سکے۔ 4 پھل اور 3 سبزیاں مزید مہنگی۔ عبد القادر کی رپورٹ دیکھیے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیوں اور 4 پھلوں کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ سستا ہوتا برائلر پھر مہنگا ہو گیا۔ برائلر 2 روز مسلسل سستا ہوا۔ مافیا نے مصنوعی قلت پیدا کر کے دوبارہ مہنگا کر دیا۔ مرغی کا گوشت 12 روپے اضافے کے ساتھ 475 روپے فی کلو مقرر۔ انڈے 329 روپے درجن مقرر۔ مارکیٹ میں 340 روپے فروخت ہو رہے ہیں۔ سبزیوں کے دام بھی تیز۔ ادرک 800 روپے، لہسن 680 اور پیاز 150 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ لال ٹماٹر کی سرکاری قیمت 185 روپے کلو، مارکیٹ میں 220 روپے فی کلو تک دستیاب ہے۔ میتھی 150 روپے، گھیا توری 110 روپے، بھنڈی 100 روپے کلو بکنے لگی۔ خریدار کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی کر کے قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں۔ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہے۔ برائلر تو گھر میں لے کر گئے کو کم سے کم 15 سے 20 دن ہو گئے۔ آج بھی مہمان آئے ہیں تو مہمان کی شرمندگی کی وجہ سے آج آئے ہیں لینے کے لیے، ورنہ مہمان آتے تو آج بھی نہ لینے آتے۔ پھلوں کو تو بس صرف دیکھ سکتا ہے غریب آدمی، اور تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ برائلر کا بھی حساب لگا لیں، آج روز بروز مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ 420 سے پھر 500 پونے 500 کو پہنچ چکا ہے۔ دیکھ لیں کوئی بھی نہیں ہے، یہ دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھل بھی بدستور شہریوں کی پہنچ سے باہر ہیں۔ انار بدانہ 950 روپے، انگور 500 روپے، سیب 400 روپے، جاپانی پھل 250 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ کیمرامین بلال احمد کے ساتھ عبد القادر، لاہور نیوز۔ نون لیگی رہنماؤں کے خلاف اشتعال انگیز گفتگو کا معاملہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کی حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت نے مریم اورنگزیب کے ضمانتی مچلکے بھی مسترد کر دیے، جبکہ دیگر شریک ملزمان کی حاضری مکمل کرتے ہوئے سماعت 25 نومبر تک ملتوی کر دی۔ مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف نے 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی تھی۔ ملزمان پر تھانہ گرین ٹاؤن لاہور میں اشتعال انگیز گفتگو کا مقدمہ درج ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 13 نومبر کے مقدمات کی کاز لسٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق پرویز الہی کو بحفاظت گھر نہ پہنچانے پر پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ہے اور چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار کین کمشنر کو دینے کے خلاف درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ مزید کون سے کیسز شامل ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پرویز الہی کو بحفاظت گھر نہ پہنچانے پر پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس سلطان تنویر 13 نومبر کو کیسرا الہی کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود افسران نے پرویز الہی کو گھر بحفاظت نہیں پہنچایا، لہٰذا عدالت پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ عدالت نے چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار کین کمشنر کو دینے کے خلاف درخواستیں بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کیسز سنے گا۔ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے کین کمشنر کو چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن رولز کے برعکس ہے، لہٰذا عدالت چینی کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار کین کمشنر کو دینے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے۔ قبرستان کی زمین پر قبضہ کرنے کے مقدمہ میں خاور مانیکا کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری بھی سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس۔ ایل ڈی اے سٹی سی بلاک کی پوزیشن کے عمل کا جائزہ۔ کمشنر ڈی جی ایل ڈی اے سٹی میں لینڈ ایکوزیشن کی ادائیگیاں تیز کرنے کے لیے موقع پر 1 ونڈو قائم کرنے کی ہدایت۔ کمشنر اور ڈی جی نے
LDA سٹی میں تعینات آفیسرز کی کارکردگی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ کمشنر لاہور اور DG LDA محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ LDA سٹی C بلاک کی پوزیشن کے عمل کا جائزہ کمشنر اور DG LDA سٹی میں لینڈ ایکوزیشن کی ادائیگیاں تیز کرنے کے لیے موقع پر 1 ونڈو سیل قائم کرنے کی ہدایت جاری کی ہیں۔ کمشنر اور DG LDA نے سٹی میں تعینات آفیسرز کی کارکردگی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ اہم اجلاس ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کمشنر کی جانب سے موقع پر 1 ونڈو قائم کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہیں۔ کمشنر اور DG LDA نے تعینات آفیسرز کی کارکردگی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ سانحہ 9 مئی کے مختلف مقدمات پر سماعت کا یہ معاملہ ہے۔ یاسمین راشد، محمود الرشید، اعجاز چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ عدالت کا ملزمان کو 25 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم ہے اور انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے سماعت کی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نعمان نور سے۔ نعمان، سماعت کا حوالہ بتائیے۔ جی، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں سانحہ 9 مئی کے مختلف مقدمات پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور اعجاز چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ملزمان کو 25 نومبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم جاری کیا۔ اس حوالے سے انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے کیس پر سماعت کی، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور میاں محمود الرشید کو جیل سے لا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ کی میعاد ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر نے ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کی، جس پر عدالت نے ملزمان کو کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی اور آئندہ سماعت پر ملزمان کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ نعمان، یہ بتائیے ریمانڈ میں توسیع کے لیے پولیس کی جانب سے کیا پلی لی گئی؟ جی، اس حوالے سے عدالت کو بتایا گیا کہ ملزمان کے خلاف کیس کا جو چالان ہے وہ تکمیل کے مراحل میں ہے، لہذا عدالت مزید توسیع کا حکم جاری کرے۔ اس مقدمے میں ملزمان کی تعداد زیادہ ہے، اس وجہ سے چالان تاحال کمپلیٹ نہیں ہو سکا، جس پر عدالت نے تفتیشی افسر کو حکم دیا کہ ملزمان کے خلاف چالان جو ہے وہ مکمل کر کے آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کرے۔ نعمان، یہ بھی بتائیے کہ ملزمان کے وکلاء کی جانب سے جوڈیشل ریمانڈ اور پولیس کے ریمانڈ کے حوالے سے روکنے کے لیے کیا دلائل دیے گئے؟ جی، اس حوالے سے ملزمان کی جانب سے جو وکیل عدالت میں پیش ہوئے انہوں نے موقف اپنایا کہ اس حوالے سے تاحال جو ہے وہ چالان پیش نہیں کیا گیا، جبکہ قانون کے مطابق 14 روز میں چالان جو ہے وہ عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے، جبکہ اس واقعہ سے گزرے کئی ماہ گزر چکے 9 مئی کا واقعہ ہے، تاحال چالان مکمل نہیں کیا جا سکا۔ عدالت ملزمان کے خلاف جو چالان ہے وہ فوری عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے، جس پر عدالت نے تفتیشی افسر کو آئندہ مکمل چالان کے ساتھ ملزمان کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ نعمان، یہ بھی بتائیے کہ ملزمان کے وکلاء کی جانب سے درخواست ضمانت کے حوالے سے بھی کوئی درخواست دائر کی گئی ہے؟ جی، اس مقدمے میں ڈاکٹر یاسمین راشد، اس کے علاوہ میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ سابق گورنر، ان کی جانب سے ضمانتیں بھی دائر کی جا چکی ہیں اور ان درخواست ضمانتوں پر جو سماعت ہے وہ عدالت نے اس مقدمے کا ریکارڈ آئندہ سماعت پر طلب کر رکھا ہے اور ان ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ ختم ہونے پر آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ اب 14 روز کے بعد دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے گا، جبکہ مقدمے میں جو ضمانت کی درخواستیں ہیں وہ تاحال زیر سماعت ہیں اور عدالت نے ان ضمانتوں کی درخواست پر جو ہے وہ پولیس سے ریکارڈ طلب کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے نعمان، بہت شکریہ۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا ٹیچر لائسنسنگ کا منصوبہ التوا کا شکار ہو گیا۔ منصوبے کے مطابق اکیڈمی میں پڑھانے والے اساتذہ کے لیے ٹیسٹ دینا لازمی ہے اور محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق اکیڈمیز میں غیر تجربہ کار اساتذہ کی بھرتی کے باعث قوم کے ماموروں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ مجوزہ منصوبے کے تحت اکیڈمی میں پڑھانے والے خواہش مند اساتذہ کو ٹیسٹ دینا ہوگا۔ اساتذہ کا ٹیسٹ لینے کے لیے الگ سی باڈی تشکیل دے دی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ لائسنس کے حصول کے لیے امیدوار کا کم سے کم BA یا BSc ہونا لازمی ہے۔